بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے ملتی ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ جو بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے چند چیزوں کا آج ذکر کیا جائے گا۔ ایک ہے الاحسان فی عبادت اللہ والاحسان مع الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں احسان کرنا اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں احسان کرنا کیا ہے؟ بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا عمل احسان، اور احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے کہ گویا اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اگر ایسا ذہن میں نہ آ سکے، دل میں اس طرح کا احساس اگر پیدا نہ ہو سکے، تو پھر ایسا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں احسان کا مطلب۔ دوسرا ہے لوگوں کے ساتھ احسان، یعنی لوگوں کے ساتھ اگر آپ احسان کریں گے، لوگوں کے ساتھ خیر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی خیر کرے گا، بھلائی کرے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رحم کرو، آسمان میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ رحم کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، جو دائرہ ہے رحم کرنے کا، مہربانی کرنے کا، احسان کا، اگر آپ انسانوں کے ساتھ اور دیگر چیزوں کے ساتھ رحمت، مہربانی اور احسان کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ مہربانی کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کلیئر اور بہت واضح اصول ہے کہ جب آپ اپنے سے نیچے کے لوگوں پر، جب آپ دیگر لوگوں پر دونوں طرح سے رحم کریں گے، مہربانی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مہربانی کرے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہیں ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور پرشاسن سے، شاسن سے، وزیر اعظم سے، وزیر داخلہ سے اور دیگر عہدیداروں سے آپ رحمت کی توقع رکھتے ہیں، تو یہ بالکل بیکار کی بات ہے۔ آپ پہلے آپس میں رحم دل بنیے، اپنے نیچے سے لوگوں پر رحم کیجیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیجیے۔ جب آپ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے ماتحتین کے ساتھ مہربانی، انصاف اور رحم کا معاملہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی پھر رحم کرے گا۔ اسی طریقے سے رحمت کے جہاں پر اور بھی اسباب ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی، وہیں پر ہے الاستماع والانصات لتلاوت القرآن، کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اس کو دھیان سے سنا جائے، اور قرآن پاک جب پڑھا جائے تو خاموش رہا جائے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے دھیان سے سنو اور خاموش رہو، تم پر یقیناً رحم کیا جائے گا۔ تو قرآن پڑھنے کے وقت خاموش رہنا، اسے توجہ سے سننا، یہ بھی رحمت کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے رحمت کا ایک سبب ہے الاستغفار و طلب المغفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا اور اس سے مغفرت طلب کرنا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم لما تعجلون بالسیئات قبل الحسنۃ، کہا ہے میرے قوم کے لوگوں کا معاملہ ایسا کیوں ہے کہ بھلائی تو ہوتی نہیں ہے، برائی کرتے رہتے ہو۔ بھلائی تو ہوتی نہیں ہے، برائی کرتے رہتے ہو، بھلائی سے پہلے برائی کر بیٹھتے ہو۔ تم لوگ اللہ سے
استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو معلوم یہ ہوا گناہ کی بخشش طلب کرنا، استغفار کرنا، مغفرت طلب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، عیادت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسمی طور پہ بھیڑ بنانا اور بھیڑ لگانا، مناسب وقت پہ اس کا حال چال لے لینا، یہ عیادت ہے۔ تو عیادت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عاد مریضا لم یزل یخوض بالرحمۃ حتی یجلس فاذا جلس اغتمس فیہا، کہ کسی نے اگر کسی مریض کی عیادت کیا اور فلم یزل یخوض فی الرحمہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عیادت کرنے گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، فَإِذَا جَلَسَ، جب اس کے پاس بیٹھ گیا، اغتمس فیہا، تو گویا وہ اس رحمت میں ڈوب گیا۔ عام طور پہ ہم لوگوں کے یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے، عقیقہ ہوتا ہے اور شادیاں ہوتی ہیں اور اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں تو لوگ ہدیہ لے جاتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو اور اس کی عیادت کرنے جائیں تو اس کو ہدیہ لے کے جائیں۔ ہدیے کی شکل روپے پیسے کی بھی ہو سکتی ہے اور کھانے پینے کی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، رواج نہ بناتے ہوئے اس کو اگر ایسے موقع پر اگر کچھ دیا جائے اور لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، خاص طور پہ اگر عام شخص ہے اور بیمار ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو بہتر علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور بہتر علاج کے لیے روپیوں پیسوں اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صبر کرنا، صبر اگر انسان کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، برکت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس سے اللہ کی رحمت آتی ہے، انتظار الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا یزال فی صلاۃ ما کان فی مصلاہ ینتظر الصلاۃ وتقول الملائکہ اللہم اغفر لہ وارحمہ حتی ینصرف او یحدث، کہتے ہیں کہ بندہ نماز میں ہوتا ہے جب تک وہ اپنے مصلی میں نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، یعنی جب تک آدمی نماز کا انتظار کرتا ہے تب تک سمجھو وہ نماز میں ہوتا ہے، اور فرشتے دعا کے لیے کرتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے یا دعا کرے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک اور آخری بات جس کو میں بتانا مناسب سمجھوں گا، اور بھی باتیں ہیں رحمت کی جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ ایک رحمت کا سبب ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ جب کسی سماج میں یہ چیز ختم ہو جائے اور جب سماج کے لوگ یہ شکایت لے کے آئیں کہ آپ نے ہمارے بیٹے کو کیوں تنبیہ کیا، جب ایسا ماحول ہو جائے، بھئی ایک وقت تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے غلط کرنے سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ چاچا جا رہے ہیں تو ابھی بولیں گے، اتنا خوف ہوتا تھا۔ ابھی معاملہ ایسا ہے کہ ہمارا بچہ بالغ نہیں ہے، 10 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور کوئی تنبیہ کر دے، حادثہ کر دے تو بھی سینہ تان کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، تو یہ گویا ماحول تبدیل ہو رہا ہے۔ تو جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رہے گا تب تک اللہ کی رحمت رہے گی، اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو جس طرح ختم ہوگی اسی طرح اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف ونہون عن المنکر، اور بیس کیا ہے دوستی کی کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، وہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت فرمائے گا، اللہ رحمت کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو رحمت کی وجہ بتائی اس میں سب سے پہلے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبب۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ جب تک اس دنیا میں دعوت کا کام جاری ہوگا اور جب تک لوگوں کو بھلائی کی بات کہہ سکیں گے کہ نماز پڑھ لیجئے، روزہ آپ نہیں رکھتے ہیں، برائی سے روک سکیں گے، تب تک اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن شر اگر اس طرح ہو گیا، برائی اس طرح ہو جائے کہ انسان کو بھلائی کا حکم نہ دے یا نہ دے سکے اور برائی سے نہ روکے یا نہ روک سکے، تو پھر اللہ کے غضب کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو یہ چند وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ مناسبت رمضان المبارک کی رحمتوں کی تھی، اور بھی چیزیں ہیں، بہت زیادہ ہے، لیکن یہ چند وہ چیزیں تھیں جن پر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی ہے یا لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں آتی ہے۔ بات ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ عام طور پر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وتر اگر ہم نے پڑھ لیا تو وتر پڑھنے کے بعد کوئی سنت اور کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، اور اس سلسلے کی دلیل یہ سمجھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں رات میں سب سے آخر میں وتر پڑھنا چاہیے اور اپنی نماز کو وتر کر لینا چاہیے، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم کو رات میں مزید نماز پڑھنا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے عام دنوں میں، یعنی بھی رمضان میں تو خیر امام کے ساتھ اگر پڑھ لے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ تو اگر ہم کو پڑھنا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم وتر نہ پڑھیں اور اس کو آخر میں پڑھیں، یہ صحیح ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وتر کو آخر میں پڑھیں ہی، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ وہ نہیں اٹھ پائے گا، سو جائے گا یا اس کو وقت نہیں ملے گا، اور اس نے وتر کی نماز پڑھ لی، لیکن پھر اس کو یہ ہوا کہ نہیں ابھی تو میں کچھ عبادت کر سکتا ہوں اور میرے پاس وقت ہے، تو اب کیا اس کے لیے عبادت منع ہو گئی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں منع ہو گئی۔ اگر اس نے وتر پڑھ لیا تو وتر پڑھنے کے بعد بھی اگر اس کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کا وتر آخر میں پڑھ لینے کا مطلب صرف اس کا اتنا تھا کہ بھی اس کو لگتا تھا کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا تو لاؤ وتر پڑھ لوں۔ اب اگر ایسا ہو گیا کہ وہ اٹھ گیا تو پڑھ سکتا ہے، عبادت میں منع کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہترین یہ ہے کہ وتر کو آخری نماز بنایا جائے، بہترین بات یہ ہے کہ وتر کو آخر میں پڑھا جائے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا تو وہ پڑھ لے، لیکن اگر اٹھ گیا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے باقی مسئلے کی وضاحت کر ہی دی تھی، اور اس میں نے بتایا تھا کہ دو مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 11 رکعت ہی ہے، اسی کو لمبا کر کے پڑھنا ہے پوری رات میں، وقفے وقفے سے پڑھیے، چاہے لمبا لمبا کر کے مسلسل پڑھیے۔ لیکن دوسری رائے ہے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس سے زائد، تو اس کی ایک دلیل صلاۃ اللیل مثنی موجود ہے، وہ پڑھ سکتا ہے بطور نفل اگر یہ سمجھتا ہے کہ سنت تو 11 رکعت ہے، لیکن مزید اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ سنت یہ ہے کہ صرف 11 رکعت ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت تھی جس کی وضاحت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔